بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مرتضی گیلانی ہے۔ آج صراط مستقیم ایپیسوڈ نمبر 7 میں ہم نماز قائم کرنے کے عملی پہلو پر غور و فکر کریں گے اور اس بات پر تدبر کریں گے کہ ہم صراط مستقیم پر چلتے ہوئے کیسے درجہ بدرجہ نماز قائم کر سکتے ہیں اور نماز کی اس معراج تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں پر بندہ ہو اور رب ہو، رب بندے سے راضی ہو اور بندہ اپنے رب سے راضی ہو۔ مگر نماز قائم کرنے کے اس عملی پہلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے عقل و شعور کو بیدار رکھنا ہوگا اور بیدار کرنا ہوگا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہمیں اپنے عقل اور شعور کو بیدار کرنا ہوگا، تب ہی ہم راہ راست پر ہوں گے، اور راہ راست پر چلنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری کرنی ہوگی، اور اللہ رب العزت کے احکامات اس قرآن میں ہیں، تو اس قرآن کے ساتھ تعلق اور اس قرآن کے ساتھ نسبت ہی راہ نجات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہارے زندگیوں کو سنبھالتا ہے، یعنی کہ تمہیں نفساً اور قلباً پاک صاف کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس حکمت کے ذریعے سے ہی ہم نے شیطان اور اپنے نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے نماز قائم کرنی ہے، اور یہ حکمت کی تعلیم بے شک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی حیات ہی سے ملتی ہے، کیونکہ وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ تو یہ حسین نمونہ حیات اس لیے ہے کہ اگر مجھ جیسا ایک گناہگار شخص ہو، یا ایک بڑے سے بڑا عالم ہو، یا بزرگ یا ولی ہو، ہر ایک کو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در ہی سے ملتا ہے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ مزید آگے بڑھنے سے اور آپ کو سمجھانے سے پہلے میں تمہیداً آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اس وقت اس دنیا کی زندگی میں ہم حالت جنگ میں ہیں، اور شیطان پے در پے ہمارے روحوں پر حملہ آور ہے، جس کی وجہ سے ہماری روحیں دن بدن کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہماری جو نفس ہے اس کو تقویت ملتی جاتی ہے۔ ہر انسان ہم میں سے وہ اپنا بہترین منصف ہے، اور اعمال کا دار و مدار تو ہوتا ہی نیتوں پر ہے۔ تو ہم سب نے مل کر جدوجہد اور کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز قائم کریں اور نماز کی اس معراج تک پہنچ سکیں جہاں پہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں۔
جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور نماز شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی میں ایک سبق اور عملی حل آگے چل کر بتاؤں گا۔ اور جو لوگ پہلے سے ہی نماز ادا کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے نمازوں میں اور مزید خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے خوف کے مرکب کا نام ہے۔ اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے جو لوگ نماز ادا کرتے رہتے ہیں کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع دن بدن اس میں نکھار پیدا کریں، اور نماز کی ہر ایک لفظ کو سمجھ کر اس کو محسوس کر کے نماز قائم کریں، تو تب جا کے وہ نماز کی اس معراج تک پہنچ سکیں گے کہ جہاں پہ جیسے میں نے بولا کہ بندہ ہو اور رب ہو، اور بندہ رب سے راضی ہو اور رب بندے سے راضی ہو۔ ایک دن ایک دیہاتی شخص، ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے نہایت سادگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں کسی طریقے سے جنت چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت پیار و محبت اور شفقت اور حکمت سے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، 5 وقت کی فرض نماز قائم رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور فرض روزے رکھو۔ تو یہ سننے کے بعد اس دیہاتی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نہ اس سے زیادہ کر پاؤں گا اور نہ اس سے کم کروں گا، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق اور یہ درس ملتا ہے کہ بے شک قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور وہ اس فرض نماز کے بارے میں ہوگا، اور ہم پر دن رات میں 17 رکعت نماز فرض ہیں، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء۔ اگر ہم شب و روز یہی 17 رکعتیں پڑھیں تو قیامت والے دن ہم سے پرسش نہیں ہوگی، کیونکہ باقی سب عبادتیں نفلی، سنتیں اور وتر ہیں۔ تو جو میسج میں دینا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوری کی بنا پر یا شیطان کے غلبے کی بنا پر کسی وجہ سے اگر نفلی عبادت یا سنتیں اس سے رہ بھی جاتی ہیں، لیکن اس نے پوری دھیان کے ساتھ اور پوری جدوجہد کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ ہمیشہ فرض نماز قائم رکھنی ہے، کیونکہ پرسش ہم سے اس فرض نماز کے بارے میں ہی ہوگی۔ مزید آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جس طرح نمازوں میں سنتیں ہیں، اس طرح روزوں میں بھی سنتیں ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ایام 20 کے روزے رکھا کرتے، جو کہ ایک اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے کبھی نہیں چھوڑے، تو یہ بھی ایک سنت روزے ہیں۔ تو ان سنت روزے نہ رکھنے کی وجہ سے جو رمضان کے فرض روزے ہیں اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور رمضان کے جو فرض روزے انسان رکھتا ہے اس کا مکمل ثواب ملتا ہے اگر انسان یہ سنت والے روزے نہ بھی رکھے تو اسی طرح بعین ہی اگر انسان سے اپنی کمزوری اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے، روح کی کمزوری کی وجہ سے اگر سنت نمازیں رہ بھی جاتی ہیں تو انسان نے پوری کوشش کرنی ہے کہ فرض نماز قائم رکھے، کیونکہ پرسش فرض نماز کے بارے میں ہی ہونی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر انسان سنت نمازیں یا نوافل پڑھیں تو اس کے اپنے درجات ہیں، اور انسان کو اس کا اپنا اور اعلیٰ ثواب ملتا ہے، اور اس کے بہت فوائد ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر انسان
سنت نمازیں ادا کرے جن کی تعداد 12 ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ روزانہ اور عملاً سنت نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو وطر نماز ہے اس کے بارے میں مولا علی فرماتے تھے کہ وطر جو ہے یہ سنت ہے اور اس کو قائم رکھو اور اس کو نہ چھوڑنا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عموماً صحابہ کرام 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، لیکن 1 رکعت پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں ادا کرتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بیداری ایک مشکل اور گراں کام ہے، جب تم میں سے کوئی شخص وطر پڑھ لے تو اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے، اور اگر رات کو بیدار ہو جائے تو پھر نماز تہجد پڑھ لے، ورنہ یہ 2 رکعتیں ہی اس کو تہجد کی نماز کا ثواب پہنچائیں گے۔ تو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو تعداد جو یہ سنتوں کی اور جو نفلی عبادت اور جو وطر ہے اس کی تعداد بھی 17 ہی بنتی ہے، جو کہ فرض نماز کے برابر ہے۔ تو انسان اگر یہ 17 رکعت نفل اور وطر اور سنتیں ادا کرتا رہے ساری زندگی، تو اگر خدا نہ خواستہ انسان سے فرض قضا بھی ہو جاتی ہے یا انسان سے زندگی میں رہ بھی گئی ہو، تو اس کا ازالہ ان نوافل اور ان سنتوں اور ان وطر سے ہی ہوگا جس کی تعداد 17 ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اگر کسی شخص کے فرضوں میں کمی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العرش العظیم فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے نفلی جو عبادات ہیں اس سے فرضوں کو پورا کر دے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ان نفلی عبادات اور ان سنتوں اور ان وطر ادا کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ لیکن جو میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی کمزوری کی بنا پر، اگر انسان شیطان کے غلبے کی بنا پر اگر انسان سے یہ نفلی عبادات سنتیں اور وطر رہ بھی جائیں، لیکن ہمیشہ اس بات پر ڈٹے رہنا ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کہ ہم نے فرض نماز جس کی تعداد 17 ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس کو قائم رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق اور رحم دل تھے، اور انہوں نے اپنی امت کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ صحیح مسلم کی اوپر نیچے 10 احادیث ہیں جہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز کو اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھا ہے۔ تو تابعین نے سوال کیا ایک صحابی سے جن کا نام ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اس لیے کیا کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں حکمت عملی کا سبق اور درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم نے کسی صورت فرض نماز نہیں چھوڑنی، اور اگر انسان سے کسی سستی کی بنا پر، شیطان کے غلبے کی بنا پر یا اپنے روح کی کمزوری کی بنا پر اگر فرض نماز بھی اگر ظہر کی رہ جاتی ہے تو وہ عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتا ہے۔ اگر انسان کو یہ اندیشہ ہو کہ اس سے عصر کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو جائے گی تو عصر کو ظہر کے ساتھ پہلے ہی سے ہی پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کے، اور عشاء کا ٹائم اگر انسان یہ سوچے کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے اس سے عشاء کی نماز رہ جائے گی اور وہ سو جائے گا تو وہ مغرب کے ساتھ ہی عشاء کو پڑھ سکتا ہے، تو اس سے پوری نماز کا ثواب ملے گا اور کوئی اندیشہ ہی باقی نہیں رہتا کہ کوئی نماز انسان سے قضا ہو جائے گی سوائے فجر کی نماز کی جس کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہوگی۔
تو ہماری جو حکمت عملی ہے، جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہمیں ملا ہے، وہ یہ ملا ہے کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ درجہ بدرجہ ہم نے نماز قائم کرنا ہے، اور اس طریقے سے قائم کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ سنتیں بھی ادا کریں، لیکن سنت ہم سے رہ جائے تو کم از کم فرض ضرور ادا کریں، فرض نہیں چھوڑنا۔ اور اگر فرض نماز میں بھی انسان سے ظہر کی رہ جاتی ہے یا عصر کی رہ جاتی ہے، تو وہ کسی بھی ٹائم، ظہر کے ٹائم یا عصر کے ٹائم، کسی ٹائم بھی ظہرین ملا کر ظہر اور عصر پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء بھی، وہ مغرب کو عشاء کے ساتھ اور عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتا ہے۔ تو اب یہ اتنا آسان طریقہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو یہ پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور اسی طرح جب ہم 1 مہینہ، 2 مہینہ اور 3 مہینہ یہ فرض نماز قائم کرتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اگر ہم نماز چھوڑنا بھی چاہیں گے تو نماز ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے خشوع و خضوع، جو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے خوف کا مرکب ہے، اس پہ توجہ دیتے ہوئے اپنے دل میں، اپنے قلب میں خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے، اور نماز کو سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں اور سنتیں بھی ادا کرنی ہیں، اور جتنی زیادہ ہم گور ڈالیں گے اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملتا جائے گا۔ لیکن اگر انسان پھر بھی یہ کام اتنی آسان طرز عمل جو حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ملتی ہے، اگر یہ نہ کرے تو پھر اس کے لیے اس دنیا میں بھی مشکلات ہیں اور آخرت میں بھی مشکلات ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی کہ ذکر اکبر جو ہے یہ نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت ہے اس قرآن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے اس سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ کر دوں گا، یعنی اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے روز میں اسے اندھا پیدا کروں گا، اندھا اٹھاؤں گا۔ تو انسان اگر نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کی یاد سے دور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو کہ اس قرآن میں اس پر عمل نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی جو رزق ہے اس دنیا میں اس کو تنگ کر دے گا، اس میں کمی پیدا کرے گا، اور اس کے علاوہ قیامت کے دن جب وہ انسان اٹھے گا تو وہ اندھا اٹھے گا۔ اب اس کے علاوہ اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں سورہ زخرف میں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ذکر جو کہ ذکر اکبر جو یہ نماز ہے اس کو قائم نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے اس سے منہ موڑتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اللہ رب العزت اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس انسان کا رفیق بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو یہ شیاطین اس انسان کو راہ راست پر جانے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جب وہ انسان کوئی کام کرتا ہے، جو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ کی یاد سے دور ہوتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے، اور وہ شیاطین اس انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور انسان کو راہ راست پر چلنے سے روکتے ہیں، اور جب راہ راست پر چلتا بھی ہے انسان اور کسی غلط راستے پر بھی چلتا ہے تو اس انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو میں نے اور آپ نے، ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے نمبر 1 کہ کسی صورت فرض نماز نہیں چھوڑنا، اور
ایک مہینہ ہو، 2 مہینہ ہو، 3 مہینہ ہم نے لگاتار فرض نماز قائم کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں خشوع و خضوع، اللہ تعالیٰ سے جو محبت اور خوف کا جو مرکب ہے اس کو اپنے دلوں میں راسخ کرنا ہے، اور نماز کو ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہے، اور نوافل بھی پڑھنے ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، جتنی بھی ہماری استطاعت ہو، لیکن فرض نماز نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔